اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک تیرا مشن ہمیشہ جاری رہے گا، تیرا مشن ہمیشہ جاری رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون صدق الله العظيم وصدق الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب انبیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی روح عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تدوین میں اثر اسرموں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشایخ اعظام اور مختلف سیاسی و سماجی شخصیات اور آج کے رونق محفل جن کے لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج اس پرفتن دور میں بھی جن کے چہرے اور جن کے سینے قرآن کے نور سے چمک رہے ہیں اصل میں تو میرے محفل وہ لوگ ہیں
وہ حفاظ کرام جنہوں نے دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا، اور اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا، وہ قرآن جس کو حضرت اکرمہ پڑھتے ہوئے کہتے تھے ھذا کلام ربی ھذا کتاب ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور یہ میرے رب کا کلام ہے، اور یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ دنیا میں اگر دنیا کی بھلائی اور دنیا کی کوئی سمت درست ہو سکتی ہے، اگر دنیا کے تمام معاملات درست ہو سکتے ہیں، تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی رام محورن۔ علامہ اقبال نے ایک باب باندھا ہے، گورنر عبدالصمد کی بیٹی شرف النساء کا باب ہے، بڑا خوبصورت باب ہے۔ اس میں کہا کہ گورنر عبدالصمد کی ایک بیٹی تھی، وہ ہمیشہ قرآن پڑھتی تھی اور 7 تلوار رکھتی تھی، ایسے قرآن پڑھتی تھی اور 7 تلوار رکھتی تھی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جب اس کی والدہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تو قرآن تو پڑھتی ہے، ساتھ میں یہ تلوار کیوں رکھتی ہے؟ تو اس نے کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن۔ اس نے کہا یہ 2 قوتیں ہیں جو اسلام کو اور مسلمان کو عزتیں دیتی ہیں، یہ 2 قوتیں ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے عزت دیتی ہیں، یہ ساتھ میں تو تلوار کیوں رکھتی ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن اس لیے کہ تلوار کو ظلم کے اوپر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے کہ تاکہ قرآن کا رستہ صاف ہوتا رہے۔ یہ ہے اسلام کا اصل نظریہ، جس نظریے کو ہم نے چھوڑا تو پھر آج ہم ساری قوتیں اور جناب ساری فوجیں اور ساری قوتیں طاقتیں اور جناب ایٹمی قوت کے حامل ہوتے ہوئے بھی ہم سے ہندو کشمیر لے گیا۔ آج ہم نے جب ساری چیزیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ چھوڑا، آج پوری امت ذلیل کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، اقبال تو سخت باتیں نہیں نہ کرتا، اس کے تو تصور سے یہ پاکستان بنایا۔ علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، مولویوں کی بات ہی نہیں کرتے تاکہ تمہیں تکلیف ہی نہ ہو۔ اس حلیے کی تکلیف ہے، اس حلیے کی عالم کفر کو بھی تکلیف ہے، اور اس کے سارے گماشتوں کو بھی تکلیف ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنانے میں اتنی دلیر اور اتنی طاقتور ہے کہ ہر ظالم کی آنکھ میں اس حلیے کو بدنام کرنے کے لیے، اس داڑھی کو، اس پگڑی کو، اس حلیے کو بدنام کرنے کے لیے پتہ نہیں کفر نے کیا کیا سازشیں کی۔ کبھی جناب اس حلیے میں دہشت گرد بھیجے، کبھی اس حلیے میں خودکش بمبار بھیجے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، یہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ جو مرضی سازشیں کر لو، جو کچھ مرضی کر لو، اقبال کہتا ہے اب تیرا بھی دورانے کو ہے فقر وجود کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ بڑی کوششیں کفر کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نا، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی، پھر یہ دنیا کی کسی چیز کو سامنے نہیں دیکھتا کہ یہ سامنے سپر پاور کھڑی ہے، امریکہ کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے۔ جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، پھر یہ کسی طاقت کو کھاتے میں نہیں لاتا کہ قوت سلطانوں امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہتا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شنو دی بدقدہ تصورات۔ اور اقبال کہتا ہے خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بڑی مدتوں بعد ایک درویش آتا ہے جو دل و نگاہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور پوری امت کو سمجھا کر جاتا ہے کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی کس طرح ہے، اور محبت کو لوگوں تک پہنچانا کس طرح ہے۔ اور اگر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کوئی وقت آ پڑے، کوئی ضرورت پڑ جائے، تو پھر اس کے اوپر ڈٹ کر پیرا دینا کس طرح ہے کہ یہاں تم نے بات کرنی ہے عالم کفر، وہاں گھر بیٹھ کر کانپے گا، وہاں گھر بیٹھ کر کانپے گا۔ ہم نے بات کرنی نہیں، ہم نے پوچھنی ساری باتیں اقبال سے، اس لیے کہ جناب اس حلیے سے تکلیف ہو گئی ہے کہ یہ مولوی کون ہوتے ہیں جو سیاست کریں، مولوی کون ہوتے ہیں جناب ان کا تو مسجد میں اللہ اللہ کام کرنا ہے، اور اللہ اللہ کرے جناب مسجد میں بیٹھو کر تسبیح پھیریں، نمازیں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، ہاں سب کام کریں گے، اور ساتھ میں امت کی سیدھی راہ بھی ڈھونڈیں گے اور سیدھے رستے بھی نکالیں گے۔ یہی مفتی صاحب ہے جنہوں نے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، یہی مفتی صاحب ہے جنہوں نے بچوں کو ابھی بتا رہے تھے کہ جناب پی ایچ ڈی اور اسکالر بنائے اور جناب وکلاء تیار کیے ہیں، یہی مفتی صاحب ہے۔ ہر کام مفتی صاحب
صاحب کریں گے انشاءاللہ، اس مصلی امامت پر بھی کھڑے ہوں گے اور اس امامت پر بھی کھڑے ہوں گے جس بارے میں اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا پہلے بدر جانا پیدا، پہلے احد جانا پیدا، پہلے خندق جانا پیدا، پہلے مراسی جانا پیدا، پہلے مستلق جانا پیدا، پہلے تبوک جانا پیدا، پہلے جناب جرموک جانا پیدا، پہلے قادسیہ جانا پیدا، پھر کیسر و کسرت کی خزانے کارا چاہتے گھر بیٹھے نہیں کچھ ہوتا، اسی گھر بیٹھے کرو جناب ہم بڑے کشمیر ہماری شارک ہے، اور جب شارک پر قبضہ ہو جائے تو آپ پڑھو بھی نہیں۔ آج کسی کی ابھی کھڑی کر کسی کی شارک پر ہاتھ رکھ لیا جائے تو وہ 1 منٹ کے بعد جناب تڑپنا شروع ہو جائے گا، اور تمہاری شارک پر ہندو آ کر بیٹھ گیا تمہیں جو بھی نہیں دیں گی، تم کہتے ہو آدھا گھنٹہ دھوپ پر کھڑے ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ جناب احتجاج کرو، روڈوں پر کھڑے ہو کر کشمیر واپس ملا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جذباتی باتیں کرتے ہیں، مولویوں کے بارے میں ایک تصویر بنائی گئی کہ جناب جب بغداد لٹ رہا تھا تو مولوی ایک مسواک کے اوپر لڑ رہے تھے، جب سکوت ڈھاکہ ہو رہا تھا تو مولوی اس بات پر لڑ رہے تھے کہ مونچھ میں سفید بال آ جائے تو جناب اس کو نکالنا چاہیے کہ نہیں۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، مولوی اس وقت بھی یہ باتیں نہیں کر رہے تھے۔ چلو وہ باتیں ماضی ہوئی، نہ ہم اس میں تھے نہ تم تھے۔ آج کشمیر لٹ رہا ہے، آج جناب فلسطین لٹ رہا ہے، آج پاکستان کا ہر مظلوم پس رہا ہے۔ مولوی تو آج بھی اسٹیج پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ اوے گوری بار کٹو، اوے عبدالی بار کٹو، اوے خالد بار کٹو، اوے حمد بار کٹو، آؤ کشمیر آگے لگیے۔ لیکن گھر بیٹھ کے کون بیٹھا ہوا؟ آج ان کو لے کے تھلے تک کسی دن جناب صرف جو بھی نہیں رہی تھی، اور یہی صرف کہنے کہ ہم کشمیر کے لیے جد و جہد کریں گے، ہم کشمیر کے لیے جناب فلاں کریں گے، ہم کشمیر کے لیے فلاں کریں گے، ہم اقوام متحدہ کے پاس جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تمہیں ان کفن چوروں سے امید ہے کہ وہ تمہیں کشمیر لے کر دیں گے؟ بابا جی نے کہا تھا سارے بار کٹو کہ میری ویل چیئر رکھو اگے، شامی کا کشمیر پتہ نہ آیا تھا ساڑھا نہ بدل کے رکھ بھائی نور کو کھالا لیو تانوں کیا بھائی ہجے تک تانوں چاہتا نعرہ نہیں لانا آیا کہ کسی حضور دا دین کدو تختے لے آؤ گے؟ میں نے دسو پہلے میں نے کوئی مزہ نہیں آیا، میں تو پاکستان پورا پھر رہے ہیں، لوگ سینے پاڑ پاڑ کے نعرے لاندے، اور جناب اتنے دیوانہ وار اقبال توڑے بارے کیا کہ کیا سی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تے توڑے تو دوویں نیڑے نیڑے لگتے ہیں، پہاڑ بھی نیڑے لگتے ہیں، تے صحرا بھی تسی بیٹھے ہو، تے توڑے کو نعرہ لبیک تے صحیح طرح نہیں لگ رہا، یا تو پھر آگے ہو تو بس کر رہی ہے۔
اصل رسمن آئے بیٹھے ہیں نا رسمن کوئی کام کرتے ہیں. تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے اور تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ گواہ کہ نا رسمن کوئی نہیں کیتا, کوئی کام بھی رسمن نہیں کیتا. جڑے رسمن آئے سن وہ رستے تو ہی واپس چلے گئے. ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے. رسمن دیکھو اصل رسمن آئے بیٹھے ہیں نا رسمن کوئی کام کرتے ہیں. تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے اور تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ گواہ کہ نا رسمن کوئی نہیں کیتا, کوئی کام بھی رسمن نہیں کیتا. جڑے رسمن آئے سن وہ رستے تو ہی واپس چلے گئے. ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے. رسمن جڑے آئے سن وہ کہنے سن جینا ہوگا, مرنا ہوگا, درنا ہوگا. شام کو کہنے سن چلو جی گھر چلیے. بابا جی نے کہا کدھر گھر چلیے, تسی کیا جینا ہوگا, مرنا ہوگا, درنا ہوگا, ختم نبوت دا قانون واپس ہو گیا. انہوں نے کہا جی نہیں بس اتنا ہی احتجاج ہوتا. بابا جی نے کہا بچے لگ رہے ہیں احتجاج نہیں ہوتا. ہوں اسی اتنے ہی بیٹھے ہیں, ہوں سفیر بھی لان گے تو گھر جاواں گے, ہوں جناب ختم نبوت دیا ساری شکاں بحال کرن گے تو گھر جاواں گے. اور خالی یہی نہیں, لوگ کہنے سن کہ جناب آپ بڑے پرتشدد ہیں, آپ اپنی روڈوں پر نکل کر احتجاج کرتے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. بابا جی ایک مسئلہ بھی حل کر کے گئے قوم کا. بابا جی نے اصلا مسئلہ حل کے کہنا کہتے جی گستاخی تو باہر کے ملک میں ہوتی ہے, آپ یہاں نکلتے ہیں تو یہاں احتجاج سے کیا فائدہ ہوتا ہے. بابا جی نے کیا جڑے پہلے نکلتے سن نا وہ رسمن نکلتے سن, اسی نکلے دین دل نال تے دین ایمان دے نال تے اپنی جان تو ود کے. بابا جی تے پاکستان دے گجر خان کراس نہیں سی کیتا تے گیرٹ وینڈر ہالینڈ سے کہندا سی کہ میرے پیو دی توبہ میں گستاخانہ واپس آنا. اے ساری رسماں بابا جی توڑ کے گئے. یہ ساری رسماں تو باہر نکل کے حضور کے دین نال کھڑے ہو. اسی کوئی رسمن نہیں آئے بیٹھے, نہ رسمن اسی کرتے ہیں. اور بابا جی دس کے گئے کہ جنہ رسمن حضور نو منیا نا وہ مقام احد تک, مدینہ پاک کو مقام احد 3 میل ہے. جو حاجی جانے نے کو پوچھو مدینہ پاک کو مقام احد 3 میل ہے کہ جنہ رسمن منیا سی نا وہ 1.5 میل. عبداللہ بن ابی منافق اپنے یاراں نو لے کے واپس آ گیا سی تے جنہ دل ایمان جان تو ود کے منیا سی. میرے آقا و مولا نے پوچھا بدر جانا چاہیے کہ نہیں, بدر جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گیا, فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں. سلح بال من شیطا وقتا ہے بال من شیطا سال من شیطا آدھے من شیطا خزبنم والنا ما شیطا وعدنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر تیار کھڑیا, حکم دیو گھوڑے سمندر وچ پا دیں گے, حکم دیو کیسر و کسر نہ جان چھیڑ کے رکھ دیں گے. گھوڑے سمندر وچ پان دا مطلب تسی جانتے ہو تے کیسر و کسر نہ جنگ چھیڑن دا مطلب اج انجی ہے جویں کوئی اسی اٹھ کے کہی اسی رشیا تے جناب امریکہ نہ جنگ چھیڑ لی, اسی طرح جویں رشیا تے چائنا نہ جنگ چھیڑ لی, یا جناب اس طرح دے سپر پاور ملکاں نال جڑے اپنے آپ نوں کہندے ساڈے نزدیک سپر پاور صرف رب دی ذات ہے. اے یاد رکھنا, مسلمان دے نزدیک صرف سپر پاور رب دی ذات ہے بس, اس کے علاوہ کسی کو سپر پاور نہیں بنتا. جڑا اپنے آپ کو سپر پاور کہن مسلمان پھر انہوں نے لمحے پا کے رکھتے ہیں. مسلمان دے نزدیک سپر پاور صرف رب دی ذات ہے. اے صحابہ نے حضور دی محبت اس بات کی گل کی تھی, یا رسول اللہ تسی حکم دیو اسی کیسر و کسرا نہ جان چھیڑ دیں گے, تسی حکم دیو گھوڑے سمندر وچ پا دیں گے. یہ علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں علامہ اقبال انہاں کیڑے گھوڑے سمندر وچ پانے سن. تاریخ تے حدیث دی کتابت ہے دستیان, انہاں کو 2 گھوڑے سن یا ایک تلواراں 8 بندے 313. اقبال کہندا ہر عشق مصطفیٰ سامان اس باہروں پر درگوشہ دامان اس. اقبال کہنا جس کے دل میں حضور دی محبت ہوندی نا کائنات یہ ساری نعمتاں اس دی جیب وچ موجود ہوندیاں. اور پھر حضور دی محبت وچ اسلام دی سر بلندی وچ اگے بڑھ کے گل کیتی, رب نوں اے بھی ادا پسند آ گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت وچ صحابہ نے گھوڑے سمندر وچ پا دیتے. پھر علامہ اقبال بولیا کہندا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور اقبال کہندا کہ جدوں انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت وچ جدوں گھوڑے سمندر وچ پائے نا تے اس موقع تے میری گل یاد آندی. انہوں نے کیا کی اقبال کہندا کہ ہمیشہ یاد رکھنا جذبے سوارا چاہندے سواریاں چلی ہوندے, جذبے اوتے قیادتاں چاہندے, تھلے تے سارے جذبہ موجود ہے. جڑا بارڈر اوتے گن چا کے کھڑا ہو تے کھڑا ہی گولی کھڑن واسطے, جڑے اوتے بیٹھے نے بوز دلن. اور میری ایک گل دسو یار, آپس وچ بیٹھے ہیں, جٹ ہوے جٹ صحیح, جٹ ہوے ذمہ دار ہوے, وہ تو اپنا بننا نہیں کپڑ دیندا, وہ مر جاتا وہ بننا نہیں کپڑ دینا. جی اتنے کوئی جٹ بیٹھے ہوتا وہ کشمیر دین دینا, انہیں مر جانا سی کشمیر نہیں سی دین دینا. 70 سال تسی قوم سنو بھائی, 70 سال تسی قوم دے بچے مرواندے رہو, جناب فوجی مرواندے رہو, ساڈے جوان شہید کرواندے رہو. جدو لڑن دا ویلا آیا تو تسی اقبال
کہندا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت. جب کھلون دا بیڑا آیا تو سارے لمبے پی گئے ہو اور بھارت نہ تجارتوں بھی شروع کر دیا سارے معاملہ. پھر لڑائی کس گل کی سی؟ پھر کیڑی گل دی لڑائی سی؟ پھر جناب کیوں پاکستان بنوایا؟ پھر جناب دو قومی نظریے کے اتنے اتنی قربانیاں کیوں نبھائیاں؟ کیا سارا کچھ لا الہ الا اللہ دی بنیاد ہی ختم کی جاندے ہو؟ جے بھارت تہاڈا دوست ہے تے پھر جڑے 10 لاکھ مسلمان شہید ہو کے پاکستان بنایا وہ تہاڈے کون ہیں؟ اگر بھارت اور اسرائیل تہاڈے دوست ہیں تے پھر وہ جڑے قربانیاں دے رہے ہیں شام رات دن رات اور جناب جڑے بارڈر تے کھڑے ہو کے خون دے جناب نذرانے پیش کر رہے ہیں اور اندر بھی پاکستان کے اندر بھی جڑے جناب یہ کہنے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ. جے اے سارے تہاڈے کی لگتے ہیں کہ بھارت تہاڈا دوست ہے پھر لڑائی کادی ہے؟ کادی لڑائی ہے؟ اس واسطے ایک کوئی غلط فہمی دا شکار نہ ہوئے کہ پاکستان دے نظریے نو بدل کے کوئی تبدیلی دے نام تے کوئی ترقی دے نام تے کوئی جناب روٹی کپڑے مکان دے نام تے پاکستان دے نظریے نو تبدیل کر لے گا. جدوں تک ایتھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھن والے جنے اس پاکستان دے نظریے نو تبدیل نہیں ہون دیں گے. میں تانوں سچی گل دس رہا تسی سمجھدے ہو کہ صرف لفاظی دے طور تے آئے ہیں. یقین جانو اسی تواڈے ایمان اور نظریات کی سرحداں دے موافق بن کے آیا. تسی سانو جو مرضی آکھدی رہے قوم بھی آکھدی رہے اج کہنے جی او بابا جی بڑے بڑے آدمی سن جی او بابا سمجھ ہی نہیں آیا کسی نو. میں کہ گل یہ کہ اس قوم کے اندر ہے تو بڑی دم خم لیکن ایک بڑا سیاپا ایک بڑا روڑا ہے کہ اس قوم نو منانے واسطے نہ پہلے مرنا پیندا بدل جدو بندہ مر جاتا پھر کہتے ہیں او بڑا تگڑا بندہ سی جی او بڑا حق بیان سی جی او بڑا سچا سی جی او بڑا ظالم دے اگے کھڑا نہ سی جی او کسے دے اگے نہیں جھکیا. اور جلے اج بھی اسی تہاڈی نظریاتی سرحداں دے اوتے کھڑے ہاں. اے تہاڈے پاکستان نو ویچن تے تلے ہوئے اے آئی ایم ایف دے غلام ایف اے ٹی ایف دے غلام اے جناب بیرونی امداداں دے بھیک منگن والے اے سارے مینوں اے تسی دسو تسی تے میں اپنی کما کے کھاندے ہاں مزدور اپنی مزدوری کر کے کھاندا نوکری پیشہ اپنی نوکری کر کے کھاندا. اے جڑے سارے قرضے آ رہے ہیں جا کدھر رہے ہیں؟ پاکستان اج ہزاراں ارباں ڈالر دے قرضے تھلے دب گیا. وہ قرضے جا کدھر رہے ہیں؟ وہ میں تانوں دساں کدھر جا رہے ہیں. وہ انہاں عیاشیوں دی بدماشی واسطے جا رہے ہیں انہاں دی عیاشیوں واسطے جا رہے ہیں انہاں دے پروٹوکولوں واسطے جا رہے ہیں انہاں دی اولاداں واسطے جا رہے ہیں سوئس بینکوں میں جا رہے ہیں اور باہر دے ملکوں میں ساری جناب ادھروں پیسے بھیک دے طور پہ آنے ادھروں پھر انہاں دے اکاؤنٹنٹ باہر سارے محل اور جناب سارا کچھ اور انہاں دے بچے جناب باہر دے ملکاں پڑھن اور سارا کچھ باہر دے ملکاں کرن اور حکومت ساڈے اوتے کرن. میں تانوں گنتی دا پوچھدا کہ جتنے سربراہ پاکستان دے سابقہ دور چ گزرے کوئی ایک بھی پاکستان چ ہے؟ کوئی ایک پاکستان چ ہے؟ نہیں ہے. انہاں دے علاج باہر انہاں دے بچیاں دی تعلیم باہر انہاں دے جناب کھان پین باہر انہاں دا پانی باہروں آوے انہاں دا علاج باہروں ہوے انہاں دے بینک باہر ہون تے پھر تسی دسو تسی انہاں نال کھڑے ہونا تے جنہاں نو آج میں تانوں سچی گل دس رہا اگر پاکستان دے اوتے خدا نہ خاصتا کوئی اوکھا ویڑا بنیا تے انہاں دے جہاز تیار کھڑے ہیں انہاں نے اتھوں اڑانے تے باہر دے ملکاں نہ چڑھنا ایتھے رہ تسی تے میں جانا جنہاں نے اپنے ملک کی خاطر ساڈا مرنا بھی ایتھے ساڈے جینا بھی ایتھے نہ ساڈے باہر دے کام نہ ساڈیاں باہر دیاں نیشنلٹیاں اسی تا پاکستانی ہیں. اے ملک ساڈا اور رہنا اساں تے تساں انہاں سارے باہر نس جانا تے بہتر ہے کہ انہاں پہلے چوڑاں کولوں سارے کولوں جان چھڑا کے حضور دے دین وال آ جاؤ. جس مقصد واسطے پاکستان لیا اس مقصد کی طرف آ جاؤ. 70 سال ہو گئے 70 سال ہو گئے تانوں ہر کوئی ہر نویں نعرے تے لٹن آیا. کوئی جناب آیا کہ جناب ہم ریاست مدینہ بنائیں گے بن گئی ریاست مدینہ. جناب شراب خانے کھول رہے ہیں او بلوچستان کی سرزمین تے جڑی باب الاسلام میں اور قدیم الاسلام میں جناب سندھ کی دھرتی تے بلوچستان کی دھرتی جڑی قدیم الاسلام میں جتے اوائل سے اسلام آیا انہاں دھرتیاں دے اوتے شراب خانے کھول رہے ہیں. اور جناب ایتھے عورت مارچ دے نام تے اسلام آباد دی روڈاں تے آزادیاں منگیاں جا رہی ہیں اور پھر بڑیاں آزادیاں جناب اس سے بھی آزادی اس سے وہ تو زبان تے لینا بھی جناب ڈر لگدا اے ملک کو کیڑے پاسے لے کے جا رہے ہیں. یقین جانو اس گئے گزرے دور چ بھی اگر تسی اتیا کے بیٹھے ہو نا ایک کفر دے سینے ہوتے منج دڑی جا رہی کہ یار اسی اتنا کچھ کوشش کر لئی اسی انہاں قوم نو کیبلا بے حیائی فحاشی اوریانی بے راہروی کرپشن ہر چیز دے اوتے لایا لیکن پھر بھی یہ قوم کھڑی ہو کے پاکستان دے اندر کہندی کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. ایک جدو تسی نعرہ لاندے ہو تو تسی ارباں روپے انویسٹمنٹ جڑی
کفر یورپ میڈیا کے ذریعے ہر چیز کے ذریعے اس پاکستان ملک پاکستان کے اندر کر رہا اور ہر چیز کو خریدنے کی کوشش کر رہا. اقبال کہتا ہے رخ مشرق کو بدل دیا تو نے ہے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. اقبال کہتا ہے کتنی خطرناک مغرب دی کہ تو ہر چیز لپیٹ کے رکھ دیتی, اس قوم کی تہذیب بھی لپیٹ دیتی, تمدن بھی لپیٹ دیتا, ہر چیز لپیٹی آنی ہے. اقبال کہتا تیری ہوا کو خدا زمانے کو بچائے اور تیری اتنی خطرناک ہوا. یہ جڑا دو لفظ پڑھنا نہیں مولوی کو کیا پتا ہو کیا ہوتا ہے, مولوی کو کیا پتا ہو کیا ہوتا ہے. میں کہا بچہ ایک گل یاد رکھی, تو پڑھیں 4 لفظ یہ کوئی اوکھا ویڑا آ گیا نا تو نس جانا کہ تو پڑھن آیا تے ایتھے رہ ایسی جانا کہ جنہاں دے بڑے نے قربانیاں دیتی تے تا پاکستان بنیا اور جنہاں دے بڑے نے ایک دن کھڑے ہو کے 300 پھانسی گھاٹ آباد کیتے اور انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہ ستمگر درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور پھر وہ مولانا کفایت علی کافی جنہوں نے پھانسی دیا سزاواں ہوئیاں تے پھر بھی نعتہ لکھتے رہے اور ایک ہی شعر پڑھتے رہے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی. اور کیوں نہیں شکایت کی تھی بندے تو ذرا ایک سوئی چبے تو بندہ جناب گلے اور شپے کرنے لگ پیندا. اور اس وطن دے اندر تمام مصیبتاں تمام فور شیڈول پرچے اینا جلسیاں تے جلوساں تے پرچے لاٹھی چار اور جناب شیلنگ سارا کچھ کر کے بھی اسی کہنے نہیں چلیو اے وطن ساڈا اسی اس دے نال کوئی دوسری گل نہیں کر سکتے. اس وطن تے اسی کسے نوں میلی آنکھ نہیں اٹھان دے سکتے. اور جڑے غدارن او باہروں آندے حکومت کر کے باہر چلے جاندے اور سانو آگے کہنے یہ بڑے پرتشدد ہیں جی یہ بڑے دہشت گرد ہیں جی ان کو کیا پتا ہو جی. اور تسی دہشت گرد ہو کیسی دہشت گرد جنہوں نے دیاں بیچیاں دہشت گرد ہو کیسی دہشت گرد جنہوں نے عافیہ صدیقی بیچی دہشت گرد ہوئے کیسی دہشت گرد. اسی تو صرف یہ کھڑے ہو کے کہنے ہیں کہ اسا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کرنا. اسی تو اپنے چوکٹ کھڑے ہو کے کہنے ہیں کہ اس ملک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تے بنیا اس کے اندر کوئی ختم نبوت دے اوپر ڈاکہ نہیں پا سکتا کوئی ناموس رسالت دے اوپر غداری نہیں کر سکتا. اسی تو اپنے ملک دے اندر چوک دے اندر کھڑے ہو کر ایک کوئی نعرہ بلند کر دیا کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اس واسطے تانوں ایک پیغام دینا آیا لمبیاں چوڑیاں تقریراں سنان دا وقت نہیں علماء تانوں سنا گئے اور ساری گلاں مولانا فیضان الاسد صاحب باقی سارے تانوں سنا رہے ہیں. اسی تانوں یہ دسن آیا بھائی اج دی اکھاں پڑھ کے کھول کے دیکھ لو کہ حق کیے تے باطل کیے. آج بھی منافقت دی سیاست اور جناب جھوٹیاں دی سیاست اور سارا جدو ملک نو لٹن دی باری آوے سارے اکٹھے اور جدو انہوں نے مفادات لگا ہوئے ہو جان پھر ایک نون آڑا ایک پیپل پارٹی آڑا ایک جناب بلے آڑا ایک شیر آڑا ایک فلانا اور آج جدو ذرا کہ انہوں جھٹکا لگے تو سارے اکٹھے ہو جائیں کدی پی ڈی ایم دی شکل ہے کدی کنی شکل ہے کدی کنی شکل ہے. میں تو انہوں دس دیں ایک جماعت ہے گھاٹے ایک جماعت وہ گھاٹے جس دن وہ اقتدار تو تھلے آئی تو بھی پی ڈی ایم کی لینی کھڑی ہونی اس دا نام تحریک انصاف ہے. میں تو انہوں سچی گل دسنا ایک چوروں نے رل کے منڈی کو مڈ لائی ہوئی ہے کہ پہلے تو کھا پاکستان نو پھر میری واری پھر ان دی واری پھر گھوم کے پہلے دی واری پھر دوسرے دی واری پھر تیسرے دی واری. اس واسطے واپس آ جاؤ اپنے نظریات نو سمجھو اور لوگوں نے دیکھو کہ تواڈے نال مخلص کون ہے. یہ تانوں ایک چھوٹا جہا آ کے نعرہ لا دیں جی تانوں گلیاں دیں گے نالیاں دیں گے جناب سڑکاں دیں گے یہ تو حق ریاست کا دینا کون روک سکتا. نالی دینا ریاست کا حق نہیں روڈ دینا ریاست کا حق نہیں روٹی دینا ریاست کا حق نہیں پانی صاف دینا ریاست کا حق. یہ تو ریاست کے بنیادی حقوق ہیں انہوں نے پوچھو یہ تو ساڈے حق ہیں یہ تسی روک ہی نہیں سکتے. ساڈا تہاڈا ریاست دا کام ساڈا مطالبہ طے ہے کہ اس ریاست کے اندر وہ نظام لے کے آؤ جس نظام واسطے اس ریاست کو اسی حاصل کیتا جس نظام واسطے 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دیتی جس نظام کو اسی اپنا کے پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ. لہذا ہن تواڈے کول کوئی گل ہے کہ نہ اسی جان منگنا ہے نہ جناب ساڑھے بابا جی سامنے کوئی کہنا سی نا کہ جناب ووٹ چاہیے دن فرمایا ہوئے میں امت نو پاکستانی قوم نو حضور دے نام تے جان دین نو تیار کری جا رہے ہیں پرچی دی حیثیت ہی کوئی نہیں.
پرچی تے تساں نچ کے دینی یا رسول اللہ تواڈے دین نو پاکستان نو اس نظام نو پرچی دی لوڑ پے گی ساڈی پرچی حاضر ہے ساڈی پرچی حاضر ہے چوراں واسطے نہیں لٹیریاں واسطے نہیں چینی چوراں واسطے نہیں آٹا چوراں واسطے نہیں جناب ملک لوٹن والے واسطے نہیں سرے محل بنانے والے واسطے نہیں لندن فلیٹ بنانے والے واسطے نہیں جناب تبدیلی دے نام تے ریاست مدینہ دے نام تے شراب خانے اور شراب دے لائسنس دینے والے واسطے نہیں تبدیلی دے نام تے اور ریاست مدینہ دے نام تے ناموس رسالت تے غداری کرنے والے دے نام تے نہیں بلکہ پرچی انہاں دے نام تے جنہاں نے ہر میدان وچ پاکستان دا بھی دفاع کیتا اور اسلام دا بھی دفاع کیتا اور ہر میدان وچ کھڑے ہو کر دسیا کہ اسی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دے کوئی دوسری گل برداشت نہیں کر سکتے تو انہاں دے نال کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی دین دی سمجھ عطا فرمائے اور اکھاں کھول کے صحیح تے غلط دی پہچان دی توفیق عطا فرمائے اور زمانہ بڑی کاری چال چل گیا او جناب تانوں دین تو دور کرنا چاہتے ہیں وہ تانوں یہ چاہتے ہیں کہ جناب انہوں آپس سے لڑا کے آپس سے معاملات اختلافات پا کے تے جناب اسی حکومتہ بھی کرتے رہیے اور بیرونی ایجنٹ بھی انہوں نے مسلط کرتے رہیے تو سانوں جاگ کے کہنا کہ اسی حضور دین واسطے جاگ چکے ہیں ساڑی آنکھاں کھل چکی ہیں اور صحیح اور اچھے اور برے دی تمیز کرنے دا سانوں احساس ہو چکیا اور وقت آ چکیا پاکستان دے ہوتے کہ اسی حضور دا دین تختوں تے لے آئیے دب کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تسی حضور دے دین نال کھڑے ہو اے میں تواڈے نعرے دے جواب دسنا چاہیے جا کے تسی حضور دے دین نال جناب کھڑے ہو اور تحری صاحب دی بھرپور کمپین کرو گے اور انشاءاللہ ہر سطح دے ہوتے انہاں دی حمایت کرو گے ووٹ دی لوڑ پئی ووٹ دیو گے سپورٹ دی لوڑ پئی سپورٹ کرو گے گڑیاں دی لوڑ پئی جڑی شہر دی لوڑ پئی کیونکہ اسی تا کرپٹ مافیا ہے نہیں ساڑھے کو ارباں خرباں ڈالر ہے نہیں اسی تا فقیر بے نواں انہاں کپڑے چی انہاں حالتاں جی اساں جناب حضور دا دین تختوں تے لے کے آنا نہ سی جناب جاگیردار اور وڈیرے اساں تا تواڈے غریباں کول اسی خود غریب ہاں لہذا اسی تواڈے غریباں کول